بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈسکس کر رہے ہیں ہم۔ آج ہم اس کا 6 پارٹ دیکھیں گے۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش دیکھی، اس کے بعد معجزات دیکھے، حالات دیکھے، جنگ دیکھی، جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار دیکھا، حجر اسود والا واقعہ دیکھا۔ اس کے علاوہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ اخلاق دیکھا کہ جب عرب میں کیا جہالت تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا۔ آج ہم دیکھیں گے اعلان نبوت۔ رفتہ رفتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مکہ کے مشرکانہ ماحول سے اچاٹ ہوتی چلی گئی، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا میں جا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت اور مراقبہ کرنا شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں کئی روز حتیٰ کہ 1 ماہ تک بھی قیام فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی غار حرا سے واپس مکہ آتے تو سیدھا گھر جانے کے بجائے سب سے پہلے خانہ کعبہ کا طواف کرتے۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت بھی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کیا تھا، اور اس کے بعد گھر تشریف لے جاتے۔ باقاعدہ وحی آنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے خواب آنا شروع ہو گئے جو بالکل سچ ثابت ہوتے تھے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نبیوں پیغمبروں کے خواب ہمیشہ سچ ہوتے ہیں۔ ایک دن ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں اللہ تعالیٰ کی بات میں مصروف تھے کہ اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام نمودار ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرا، جس کا معنی ہے پڑھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو اپنے سینے سے کے ساتھ لگا کر زور سے بھینچا اور سورہ علق کی پہلی 5 آیات نازل ہوئیں جن کا ترجمہ یہ ہے، پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے مخلوقات کو پیدا کیا اور انسان کو خون کے لوتھڑے سے بنایا۔ پڑھ اور تمہارا رب وہ برتر ہستی ہے جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا اور اس نے انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ یہ پہلی وحی تھی۔ جس دن یہ وحی نازل ہوئی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر قمری سال کے مطابق 40 سال 6 ماہ اور 12 دن تھی، اور شمسی سال کے مطابق 39 سال 3 ماہ اور 18 دن تھی، اور 21 رمضان المبارک پیر کی رات تھی۔ انگریزی کیلنڈر کے مطابق اس روز 10 اگست 610 عیسوی تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رونما ہونا اور قرآن مجید کی آیات کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونا کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہو گئے اور واپس اپنے گھر تشریف لے آئے اور لیٹ گئے، اور اپنی بیوی حضرت خدیجہ سے فرمایا کہ میرے اوپر کپڑا ڈال دو۔ حضرت خدیجہ کے پوچھنے پر آپ نے انہیں سارا واقعہ بتایا تو انہوں نے آپ کو ان الفاظ میں تسلی دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلح رحمی کرتے ہیں، کمزوروں کی مدد کرتے ہیں، مصیبت زدہ بیواؤں اور یتیموں کی دستگیری کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں اور اقربا پر شفقت فرماتے ہیں، دوسروں کے لیے تکالیفیں برداشت کرتے ہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو تکلیف میں تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی گواہی کس سے دلوائی؟ ان کی بیوی سے، اور یہ کوئی مجمع میڈیا یا شو یا کوئی تقریب نہیں تھی جس میں لوگوں کے سامنے عام طور پر میاں بیوی دوسرے کی تعریف کر رہے ہیں، بلکہ اور وہاں سے نکلتے ہی آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں۔ یہاں تو معاملہ یہ تھا کہ آپ اور ختیجہ کے علاوہ وہاں کوئی نہیں تھا۔ نیز اس بات کو سب جانتے ہیں کہ بظاہر بڑے بڑے نیک لوگوں کے اندر بھی خامیاں ہوتی ہیں جن کا کسی کو علم نہیں ہوتا، مگر بیوی ضرور جانتی ہے۔ شادی شدہ حضرات اس بات کو بخوبی سمجھ سکتے ہیں۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کا یوں واضح الفاظ میں فوری اور برجستہ آپ کے کردار کی گواہی دینا بذات خود ایک معجزہ ہے، اور یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ نئی شادی میں ایسی پیار محبت کی باتیں کرنا معمول ہو سکتا ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کو 15 سال بیت چکے تھے۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ کے پاس لے گئیں۔ ورقہ عیسائی مذہب کے عالم تھے اور بت پرستی کے خلاف تھے۔ انہوں نے تورات، انجیل میں آخری نبی کے بارے میں دی جانے والی بشارتیں پڑھ رکھی تھی۔ انہوں نے جب یہ سارا واقعہ سنا تو فرمایا یہ تو وہی ناموس ہے جسے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا۔ کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم آپ کو نکال دے گی، اور اگر میں نے
آپ کا زمانہ پایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبردست مدد کروں گا۔ اس کے کچھ عرصے بعد ہی ورقہ فوت ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ عرصے کے لیے وحی کا سلسلہ رک گیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کے لیے مکمل طور پر تیار ہو جائیں۔ دوسری وحی کی آمد سے پہلے کئی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان سے آوازیں سنائی دیتی تھی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم اللہ کے رسول ہو اور میں جبرائیل ہوں۔ یہ بات غلط طور پر مشہور ہے کہ وحی کی بندش کی مدت 2.5 یا 3 سال تھی۔ تحقیق سے ثابت ہے کہ یہ بندش چند روز کے لیے تھی۔ البتہ یہ بات درست ہے کہ وحی کی بندش کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین اور پریشان رہتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دوسری وحی نازل فرمائی جو کہ سورہ المدثر کی ابتدائی 7 آیات تھیں، جن کا ترجمہ یہ ہے: اے اوڑھ لپیٹ کر لیٹنے والے، اٹھو اور لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈراؤ اور اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور گندگی سے دور رہو اور احسان نہ کرو اس غرض سے کہ زیادہ فائدہ حاصل ہو، اور اپنے رب کی خاطر صبر کرو۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت آیات ہیں اگر اس کے ہم ڈیپ میننگز کو دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام کا کام اپنے گھر سے شروع کیا۔ آپ کی زوجہ حضرت خدیجہ، آپ کے حقیقی چچا کے 9 عمر بیٹے حضرت علی اور حضرت زید بن حارث نے سب سے پہلے آپ کی نبوت کی تصدیق کی۔ حضرت زید بن حارث غلام تھے، ان کو حضرت خدیجہ نے خرید کر آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ ان کے والد انہیں لینے کے لیے آئے، مگر انہوں نے اپنے والد کے ساتھ جانے کے بجائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کی خواہش کی۔ آپ نے انہیں آزاد کر کے اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا۔ لوگ انہیں زید بن حارث کے بجائے زید بن محمد کے نام سے پکارتے تھے۔ ان کی شادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائی اور خادمہ حضرت ایمن سے ہوئی اور حضرت اسامہ انہی کے بطن سے پیدا ہوئے۔ خاندان سے باہر آپ کے قریبی دوست حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کی۔ حضرت ابوبکر صدیق سے 2 سال اور چند مہینے چھوٹے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً ہم عمر ہی تھے۔ نیز حضرت ابوبکر صدیق بھی بت پرستی اور دیگر اخلاقی برائیوں سے نفرت کرتے تھے، اور ان کی یہی خوبیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوستی کی بنیاد تھیں۔ درجہ بالا سب لوگ حضرت خدیجہ، حضرت علی، حضرت زید بن حارث اور حضرت ابوبکر صدیق پہلے دن ہی مسلمان ہو گئے۔ جو لوگ حضرت ابوبکر صدیق کی تبلیغ سے مسلمان ہوئے ان میں سے چند ایک کے نام یہ ہیں: حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت طلحہ۔ شروع میں زیادہ تر غلاموں، غریب لوگوں اور جوانوں نے اسلام قبول کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سورہ عشر کی شعراء کی آیت نمبر 214 میں ان الفاظ میں حکم دیا: اور اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو اللہ کے عذاب سے ڈراؤ۔ اس پر آپ نے اپنے خاندان والوں کو دعوت پر بلایا۔ اس دعوت میں 45 لوگ شریک ہوئے۔ کھانے کے اختتام پر آپ نے انہیں اسلام کی دعوت دی۔ ابو لہب نے آپ کو دین حق سے روکا اور کہا کہ اس کی طرح سے سارا عرب ان کا مخالف ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ۔ اس کے جواب میں آپ نے خاموشی اختیار فرمائی، مگر اپنے مشن سے ذرا برابر بھی پیچھے نہ ہٹے۔ کچھ دنوں کے بعد آپ اپنے خاندان کو دوبارہ جمع کیا اور انہیں اسلام اور توحید کی تعلیمات پیش کی۔ ابو لہب نے حسب سابق آپ کی مخالفت کی، جبکہ حضرت ابو طالب نے فرمایا خدا کی قسم جب تک میری جان میں جان ہے ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ تقریباً 3 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو سورہ حجر کی آیت نمبر 94 میں دعوت عام کا اعلان حکم ان الفاظ میں دیا: آپ کو جو حکم دیا گیا اسے کھلم کھلا بیان کرو اور مشرکین کی کوئی پرواہ نہ کرو۔ اس حکم کے بعد آپ نے کوہ صفا پر چڑھ کر قریش کے لوگوں کو جمع کیا اور ان سے فرمایا: اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک حملہ آور فوج آ رہی ہے تو کیا تم یقین کر لو گے؟ اس کے جواب میں وہاں موجود سب لوگوں نے بیک زبان ہو کر کہا کیوں نہیں، ہم نے ہمیشہ آپ کو سچ بولتے پایا۔ یہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کردار ہی لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ بدقسمتی سے آج کل زیادہ زور الفاظ پر ہے، اور یہ بات بھی سچ ہے کہ کردار کے بغیر الفاظ کے اندر تاثیر ختم ہو جاتی ہے۔ بہرحال اس کے بعد آپ نے اس مجمع سے فرمایا: پھر میں کہتا ہوں اللہ پر ایمان لے آؤ ورنہ تم پر سخت عذاب نازل ہوگا۔ اس پر ابو لہب نے آپ کی شان میں گستاخی کی اور وہاں سے
چلا گیا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلا پارٹ ہم انشاءاللہ تعالیٰ کل دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پر، ان کے طور طریقوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔